اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اے مومنو، کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد خدا کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے مومنین کے لیے کہ انسان کا جو مال ہے، انسان کی اولاد ہے، انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ خدا نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، بس اس آزمائش میں غرق ہو کر انسان کو ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غفلت کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے، اس دنیا کے زرق و برق میں مبہوت ہو جانا، غرق ہو جانا، منہمک ہو جانے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ بس لہٰذا پروردگار عالم نے خبردار کیا ہے مومنین کو، تمہارا مال تمہیں غافل نہ کرے خدا کے ذکر سے، تمہاری اولاد خدا کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، کیونکہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی اس زندگانی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی اس زندگانی دنیا کی زینت ہے۔ بس زینت حیات کی خصوصیت ہی یہی ہے، انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے اور انسان کو خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ بس لہٰذا اسباب غفلت میں سے غفلت یہی ہے، انسان اس دنیا کے زرق و برق میں غرق ہو جاتا ہے، بس لہٰذا انسان کو اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سبب جو کہا گیا ہے وہ جہل و نادانی ہے، انسان کی جہالت انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ انسان جو جاہل ہو جاتا ہے اس کی جہالت کی وجہ سے، یا وہ انسان کے پاس کوئی عقیدہ ہی نہیں ہوتا ہے، اگر یا اس کے پاس عقیدہ ہے تو عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے انسان کا عقیدہ خراب، جہالت کی وجہ سے انسان کے اخلاق خراب، جہالت کی وجہ سے انسان کا عمل خراب۔ بس لہٰذا انسان کے لیے چاہیے اس جہالت سے دور رہیں، اگر جہالت سے دور نہ رہیں تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب جو کہا گیا ہے غرور اور تکبر ہے، انسان اپنی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، انسان اپنی سلامتی پر ناز کرتا ہے، انسان اپنے زور بازو پر ناز کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں باعث بنتی ہیں انسان اپنے خالق سے غافل رہے۔ بس لہٰذا ہمیں چاہیے اس تکبر و غرور کے خول سے نکل جائیں، کیونکہ تکبر و غرور ہی ہے جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے اور انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا سلامتی کے حوالے سے کہ روایت ہے کہ جب سلمان فارسی بیمار تھے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور اس وقت فرمایا بیماری کے وقت کچھ نعمتیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، ان میں سے کہ یہ ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو خواب غفلت سے نکل جاتا ہے، وہ خدا کی یاد کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور غفلت کے پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے چاہیے بیماری کے وقت، اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبا جو پھیلی ہوئی ہے کورونا کے نام پر، دنیا پریشان ہے، لیکن جو سبب انسان کو نجات دے سکتا ہے وہ نجات ہے خدا کی یاد اور خدا کا ذکر ہے۔ اگر دنیا چاہے اس بیماری سے نجات حاصل کریں، اگر دنیا چاہے اس وبا سے نجات حاصل کریں، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کا ذکر کرے، خدا کو یاد کرے۔ خدا کی یاد ہی انسان کو اس مخمصے سے، اس مشکلات سے نجات دلا سکتی ہے۔ اور ایک سبب جو برے دوستوں کے ہم نشینی ہے
برے دوستوں کی صحبت ہیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر انسان کا دوست برا ہوگا تو انسان ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے، قیامت کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، یاد موت سے دور ہو جاتا ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے قیامت کے دن جب وہ برے دوستوں کی وجہ سے گمراہ ہو کر جہنم کی طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلتا افسوس لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان کو اپنا دوست نہ بنا دیتا، لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، قرآن کے میرے پاس آنے کے بعد مجھے اس قرآن سے دور رکھا اور مجھے گمراہ کر دیا۔ تو لہٰذا برے دوستوں کی وجہ سے بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ بس لہٰذا اسباب غفلت میں یہاں پر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے تو دنیا میں غرق ہو جانا، دوسرا جہل و نادانی ہے، تیسرا غرور و تکبر ہے، اور چوتھا برے دوستوں کی ہم نشینی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور فرما، دور رکھ جن کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خدا سے غافل ہو جاتے ہیں اور قیامت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔